اور مسلم لیگ نون کے رہنما کی گفتگو آپ نے بریک سے پہلے سنی۔ عمران صاحب، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی حکومتی ممبر آتا ہے ہمارے ساتھ شو میں تو وہ یہی بتاتا ہے کہ جی بڑی چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ 2 سال سے تو کوئی 1 روپیہ کسی نے انویسٹ نہیں کیا، اور ابھی بھی چائنا کا جو ٹرپ ہے اس میں تو کوئی ایسی انویسٹمنٹ کی ہمیں سالڈ فگر تک نہیں سامنے آ رہی کہ اتنے کوئی ڈالر کا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یا یوان جو بھی ان کا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی آپ سمجھتے ہیں یہ سکسیسفل دورہ ہے، بس اچھی طرح مسکراتے ہوئے تصویریں کھنچوا کے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہو گیا؟ سمینہ، یہ دورہ 2-3 لحاظ سے سکسیسفل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے جو پرائم منسٹر کے وفد میں شامل ہیں، وفاقی وزراء سے، اور اس کے علاوہ جو چین کی ایمبیسی میں تعینات ہیں لوگ، ان میں سے بھی ایک بڑے سینئر آدمی سے میری بات ہوئی ہے۔ اب میں کس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سکسیسفل ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ پیدا ہو گیا ہوا تھا پاکستان اور چین کے درمیان بہت ساری چیزوں پہ، کچھ جو دہشت گردی کے حملے ہوئے، کچھ جو یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سی پیک پہ جو کام رک گیا تھا، پھر اس کے بعد یہ جو ان کی حکومت آئی، وہ تو ان کے اپنے سفیر منع کر چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہوئی۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں جو ڈیفیسٹ، میں بھی آپ کو بتا ہی رہی ہوں کہ ان کے سفیر نے کہا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی، امپریشن ٹھیک نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ آج بھی جو میری بات ہوئی ہے 3 وزراء سے، میں تو ان کے بیاف پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ تھا پاکستان اور چین کے درمیان۔ بہت ساری چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو حکومتی سطح پہ اس طرح سے شاید وہ نہیں بھی خود وہ اس پہ کرتے، کیونکہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے حکومتی سطح پہ تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے اور مضبوط ترین دوستی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر تعلق میں بعض وجوہات کی بنا پہ کچھ درار بھی آ جاتی ہے، کچھ رکاوٹ بھی آ جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے ہر ملک نے اپنا بھی فائدہ دیکھنا ہے، اپنے بینیفٹ کے اوپر ہی کوئی تجارت کرے گا۔ آپ کو ایک یاد رکھنی چاہیے بات کہ چین جو ہے ہماری دوستی ضرور اسے مقدم ہے، لیکن سب سے زیادہ اسے اپنا کاروبار مقدم ہے۔ ایک تو اس میں وہ جو ڈیفیسٹ آف انٹرسٹ تھا وہ اب کم ہوا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور ہوا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کا جو 2nd فیز ہے اس کو ہم اس میں بھرپور طریقے سے کریں گے، جو کہ 2nd فیز میں ان کے سفیر نے جو بھی کہا، لیکن 2nd فیز میں اس طرح سے انویسٹمنٹ رکی ہوئی تھی۔ دوسری بات جو آپ ابھی سابق سینیٹر صاحب سے بھی بات کر رہی تھی کہ آرمی چیف ہر اس میں کیوں ہوتے ہیں، تو دیکھیں آرمی چیف جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی یہ چین کے دورے میں خاص طور پہ جو تھی ان کی شمولیت، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو خدشات تھے، خاص طور پہ چینی انجینئرز اور چینی جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ وہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں، تو ہر گورنمنٹ جو ہر سرمایہ کار جو پیسے لگاتا ہے اس کو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا گارنٹر کون ہے۔ یہ تو پولیٹیکلی تو دیکھیں پی ٹی آئی آ جائے تو وہ کہے گی نون لیگ نے غلط کیا تھا، کک بیکس لیے تھے، یہ نون لیگ آ جائے تو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا، تو پھر سرمایہ کار تو پھنس جاتا ہے۔ لہٰذا سرمایہ کار جو ہیں وہ اس طرح کی گارنٹی چاہتے ہیں، ساورن گارنٹیز، کہ ان کا لگا ہوا سرمایہ یا وہ پروجیکٹ بعد میں بند نہ ہو جائیں گا یا دوسری گورنمنٹ آ کے اس میں وہ نہ کرے۔ تو اس لیے وہ چین سمیت ہمارے دوست ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اس میں ساتھ گارنٹر کے طور پہ ہوگی، یعنی چائنا کو بھی یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کا تو کوئی پتہ آتا نہیں ہے کہ اس نے کتنی دیر رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ وزراء اعظم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ نہیں سر، یہ وزیر اعظموں کو ہٹانا عوام کا کام ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وزراء اعظم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وزراء اعظم جب اپنی عزت کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے تو یہی ہوگا۔ میں یہ تو جب اپنی چیز، ہاں جی، میں ایگزیکٹلی یہ بات کر رہی ہوں کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر باہر کے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ بھائی اس ملک میں وزیر اعظم کی نوکری کا تو نہیں پتا کہ کل ہے یا نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے سمینہ، دیکھیں سر یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے۔ نہیں، اب دیکھیں نا، فیکٹ اپنی مرضی کا نہ لیں، فیکٹ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سن لیں۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پہ موجودہ آرمی چیف ریٹائر بھی ہو جائیں تو انہیں یہ پتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے، جو آفس ہے، وہ اس کو چیزوں کو، آفس تو نہیں خدا نہ خواستہ ختم ہو رہا، انسٹیٹیوشن تو نہیں ختم ہو رہا، اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ بالکل رول آؤٹ تو نہیں کر سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پوری دنیا میں ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہے۔ لیٹس بی فیئر، سیاستدانوں کا بھی قصور ہے، بالکل درست، ججز نے بھی انڈورس کیے ہیں بہت سارے غیر قانونی غیر آئینی معاملات، بالکل ایسا ہی ہے، میڈیا بھی سہولت کاریاں کرتا ہے، بالکل درست۔
ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک سیاستدان پہ ڈال دو، باقی سب نہیں تو آپ نے تو پھر یہی بات کر دی جو میں کہہ رہا ہوں. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم سیاستدان غلط کرتے رہے ہمیشہ. میں نے ایک دفعہ بھی اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ وہ ٹھیک کر رہے تھے. میں تو یہ کہہ نہیں رہا. جسٹیفائی کریں نا کہ میں نہیں جسٹیفائی کر رہا. اور ہوتا ہے. نہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہمارے سیاستدانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر میں یہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ یہ صرف سیاستدانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. ان کو یہ بات درست ہے، آئینی طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا ضامن ہے، بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ جو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ اس لیے ایسے ہیں، ان کا اس لیے یہ جسٹیفائیڈ ہے، اس لیے یہی چیز جو ہے یہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے، اسی لیے یہ چینج. اچھا تو ان کو یہ سپیس کس نے، آپ نے یا میں نے دی ہے؟ ان کو سپیس سیاستدانوں نے خود دی ہے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنی حکومتیں قائم رکھنے کے لیے، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے. کس کی حکومتیں قائم رہی یہاں پہ؟ کسی ایک کی حکومت قائم نہیں. اس لیے نہیں رہتی کہ جب آپ کسی کے لیے گرا کھودیں گے تو خود بھی اس میں بریک لیتے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو تھوڑی بات کریں گے کہ حد تک عزت قانون جو ہے وہ جی فائنلی اب بن چکا ہے ایک قانون، کیونکہ سگنیچر ہو گئے ہیں گورنر صاحب. اور مسلم لیگ نون کے رہنما کی گفتگو آپ نے بریک سے پہلے سنی. عمران صاحب جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی حکومتی ممبر آتا ہے ہمارے ساتھ شو میں تو وہ یہی بتاتا ہے کہ جی بڑی چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ 2 سال سے تو کوئی 1 روپیہ کسی نے انویسٹ نہیں کیا. اور ابھی بھی چائنا کا جو ٹرپ ہے اس میں تو کوئی ایسی انویسٹمنٹ کی ہمیں سالڈ فگر تک نہیں سامنے آ رہی کہ اتنے کوئی ڈالر کا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یا یوان جو بھی ان کا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی آپ سمجھتے ہیں یہ سکسیسفل دورہ ہے، بس اچھی طرح مسکراتے ہوئے تصویریں کھنچوا کے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہو گیا؟ سمینا یہ دورہ 2-3 لحاظ سے نا سکسیسفل ہے. اس کی بنیادی وجہ میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے جو پرائم منسٹر کے وفد میں شامل ہیں، وفاقی وزراء سے، اور اس کے علاوہ جو چین کی ایمبیسی میں تعینات ہیں لوگ، ان میں سے بھی ایک بڑے سینئر آدمی سے میری بات ہوئی ہے. اب میں کس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سکسیسفل ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ پیدا ہو گیا ہوا تھا پاکستان اور چین کے درمیان بہت ساری چیزوں پہ. کچھ جو دہشت گردی کے حملے ہوئے، کچھ جو یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سی پیک پہ جو کام رک گیا تھا، پھر اس کے بعد یہ جو ان کی حکومت آئی وہ تو ان کے اپنے سفیر منع کر چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہوئی. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں جو ڈیفیسٹ، میں بھی آپ کو بتا ہی رہی ہوں کہ ان کے سفیر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ امپریشن ٹھیک نہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ آج بھی جو میری بات ہوئی ہے 3 وزراء سے، میں تو ان کے بیاف پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ تھا پاکستان اور چین کے درمیان. بہت ساری چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو حکومتی سطح پہ اس طرح سے شاید وہ نہیں بھی خود وہ اس پہ کرتے، کیونکہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے حکومتی سطح پہ تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے اور مضبوط ترین دوستی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر تعلق میں بعض وجوہات کی بنا پہ کچھ درار بھی آ جاتی ہے، کچھ رکاوٹ. اور ظاہر ہے ہر ملک نے اپنا بھی فائدہ دیکھنا ہے، اپنے بینیفٹ کے اوپر ہی کوئی تجارت کرے گا. آپ کو ایک یاد رکھنی چاہیے بات کہ چین جو ہے ہماری دوستی ضرور اسے مقدم ہے، لیکن سب سے زیادہ اسے اپنا کاروبار مقدم ہے. ایک تو اس میں وہ جو ڈیفیسٹ آف انٹرسٹ تھا وہ اب کم ہوا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور ہوا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ سی پیک کا جو 2nd فیز ہے اس کو ہم اس میں بھرپور طریقے سے کریں گے، جو کہ 2nd فیز میں ان کے سفیر نے جو بھی کہا، لیکن 2nd فیز میں اس طرح سے انویسٹمنٹ رکی ہوئی تھی. دوسری بات جو آپ ابھی سابق سینیٹر صاحب سے بھی بات کر رہی تھی